الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم مصطفیٰ محمد ثم الصلاة والسلام علی یعصوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون صلوات پر محمد عزیزان محترم، پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ان آنکھوں کے صدف کو آنسوؤں کے گوہر کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ جب محشر کے میدان میں تمام لوگ خالی ہاتھ ہوں گے اور اپنے حال پر نالہ کنا ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کی آنکھوں میں چمک ہوگی اور جن کے چہرے شاد و بشاش ہوں گے۔ یقیناً یہ ایک نعمت عظیم ہے کہ جسے پروردگار عالم نے ہمیں عنایت فرمایا، اور انسان اس پر جتنا شکر کرے اتنا کم ہے۔ الغرض یہ ایک مختصر سی مجلس کہ جس کا ثواب یقیناً آپ حضرات کو اور خصوصاً ہمارے بڑے بھائی مولانا وفا صاحب کو جاتا ہے، اور کچھ غلطی ہو جائے تو اس کا عذاب بھی انہی کے سر جائے گا، چونکہ انہوں نے بنا بتائے ہمیں یہ رکھ دی ہے۔ لیکن بہرحال یہ ان کی بارگاہ ہے کہ جہاں پر انسان خود اپنے چاہنے سے کچھ نہیں بولتا مگر یہ کہ صاحب عزا اجازت نہ دے دے، تو انہی سے اجازت طلب کرتے ہوئے چند باتیں آپ کی خدمت عالیہ میں بیان کرنا ہے، اور اس کے بعد چونکہ رونے رلانے کے دن ہے اور مجلس کا ما حصل لب لباب بھی گریہ و زاری ہے، انشاءاللہ کچھ باتیں ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ قرآن مجید کی یہ آیت کہ جس کو آپ کی خدمت عالیہ میں نے بیان کیا ہے کہ جو بظاہر اہل کتاب کے لیے پروردگار عالم نے بیان فرمائی ہے، لیکن چونکہ اس سے پہلے بھی آپ نے یہ بات سنی کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو تا قیامت تک باقی رہنے والی ہے، تو ایک ایسی کتاب کہ جس کا خطاب قیامت تک کے لیے ہے، لہٰذا جو آیات ہے اس کے مصداق کہیں نہ کہیں ہم اور آپ سب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی عنوان سے ضرور ہیں۔ تو اس آیت کے پس منظر میں اگر ہم اپنی زندگی کو اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ ایک رنگ خدا ہے، اور رنگ خدا سے بہتر کون سا رنگ ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم سب کے سب اسی کی عبادت کرنے والوں میں سے ہے۔ اس آیت کے ظاہری معنی جو ہیں وہ خدا کے رنگ کو بیان کر رہے ہیں، اور تمام انسانیت کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ رنگ خدا میں خود کو رنگ دو۔ اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ انسان خود کو رنگ خدا میں ڈھال دے، چونکہ اگر انسان اپنے آپ کو اس دنیا کے حوالے کر دے گا، اور چونکہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو اپنے اندر یہ جاذبیت رکھتا ہے کہ وہ جہاں چلا جائے اپنے اوپر کوئی نہ کوئی رنگ طاری کرتا ہے،
یہ اس کے اندر صلاحیت ہے۔ اگر یہ صلاحیت نہ ہوتی تو قرآن مجید رنگ خدا کو اپنے اوپر طاری کرنے کی بات کو نہیں کہتا۔ لہٰذا انسان کا پیکر، انسان کا وجود ایسا ہے کہ وہ جہاں چلا جائے گا وہ وہاں کے رنگ کو اپنے اوپر طاری کر لے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ رنگ خدا سے بہتر کوئی اور رنگ نہیں ہے۔ اگر خود کو کسی رنگ میں رنگنا چاہتے ہو تو خود کو رنگ خدا میں رنگو۔ اگر انسان نے خود کو بے رنگ چھوڑ دیا اور اس بے رنگی میں دنیا کے حوالے کر دیا تو یہ دنیا اسے اپنے رنگ میں رنگ دے گی، اور اس کے نتیجے اور اس کے نتائج ہمارے اور آپ کے سامنے ہے کہ جہاں پر آج جو زوال اور جو تباہی ہم اپنی قوم کی اور دوسرے لوگوں کی دیکھتے ہیں وہ یہی ہے کہ جب انسان خود کو دنیا کے سپرد کر دیتا ہے اور رنگ خدا سے خود کو خارج کر دیتا ہے تو اس کے نتیجے اور اس کے نتائج یہ ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ آیت صراحتاً یہ کہہ رہی ہے کہ انسان خود کو رنگ خدا میں رنگ دے، اور یہ رنگ خدا میں رنگنا کیسے ہوگا جو آیت کا اگلا حصہ ہے وہ بتاتا ہے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، یعنی انسان خود کو رنگ بندگی میں ڈھال دے، اپنے اوپر بندگی کا رنگ طاری کر لے۔ اور اب یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ جس پر انسان جتنا سوچتا چلا جائے، اور ایک شیرین موضوع بھی ہے، یقیناً آپ مولانا سے استفادہ کرتے ہوں گے کہ بندگی، یہ مفہوم بندگی جو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ہے یہ ایک الگ مفہوم ہے، اور جو بندگی کا لب لباب ہے اور جس بندگی کو خدا اس آیے کریمہ میں بیان کر رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو بندگی کے رنگ میں ڈھال دو، یہ بندگی کچھ اور ہے۔ در حقیقت چونکہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں جو باتیں ہمیں بتائی گئی ہے، ہم جس محیط میں، جس اطراف میں زندگی گزارتے ہیں، ہم نے جیسا لوگوں کو دیکھا ہم نے اسی طرح کی زندگی جینا شروع کر دیا، اور اسی اطراف کے لوگوں کو دین پر جس طرح عمل کرتا ہوا پایا ہم نے اسی کو دین سمجھ لیا، انہوں نے جس بات کو عبادت کہا ہم نے اسی کو عبادت سمجھ لیا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جو بہت سارے مفاہیم بہت کلیت رکھتے تھے ہم نے جزئی طور پہ اسے سمجھا، اور اس کی خرابی ہم اور آپ اس معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ایک بہت تفصیل بخش موضوع ہے کہ جس پر گفتگو ہونا چاہیے۔ لیکن الغرض عبادت ایک بہت ہی وسیع مفہوم رکھتا ہے اپنے اندر کہ جس کا اطلاق بہت ساری چیزوں پر ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس کلی مفہوم کو اور ایک وسیع مفہوم کو آنے کے بعد جب جزئی طور پر سمجھا، اور اس جزئی طور پر سمجھنے کے بعد اس کا اطلاق صرف اسی پر لا کر محدود کر دیا، اور جس کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ خرابیاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ قرآن مجید کی واضح طور پر یہ آیت ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کرے۔ یعنی خلقت کا ایک واحد مقصد جو پروردگار عالم بیان فرما رہا ہے وہ ہے عبادت پروردگار، ہے یا نہیں؟ یعنی جب سے انسان خلق ہو رہا ہے تب سے لے کر قیامت تک، یعنی جب تک اس کی بقا ہے، یہ انسانیت کا دوام چلتا رہے گا۔ یا میں جزءاً اور ذاتاً صرف ایک فرد پر گفتگو کروں تو جب تک ایک انسان اس دنیا میں آتا ہے تب سے لے کر، ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر، آپ آ جائیں اندر، آپ کمفرٹیبل ہیں، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآل۔ یہ خطابت کی دنیا میں اگر کہا جائے تو ہماری مجلس میں اتنا مجمع تھا لوگ باہر تک کھڑے ہوئے تھے، لیکن اس کی حقیقت ہم اور آپ جانتے ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ بہرحال تو جی ملائکہ بیٹھے ہوئے جنہیں ہم ابھی درک نہیں کر پا رہے، انشاءاللہ اس مجلس کے بعد ہو سکتا ہے شاید درک کر لیں۔ بہرحال تو یہ آیت کریمہ ہمیں بتا رہی ہے کہ انسان کی خلقت جب سے ہوئی ہے تب سے لے کر جب تک وہ آغوش قبر تک جاتا ہے کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی حصہ اس کا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو عبادت سے خالی ہو۔ یہی اس کی مقصد ہے جسے قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ اب ہم اس آیت کریمہ کے ذیل میں اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہمارے 24 گھنٹے، ہم پوری زندگی کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے 24 گھنٹوں کو دیکھیں اور اس 24 گھنٹے میں ہم ایک کیلکولیشن کر کے دیکھیں کہ کتنا حصہ عبادت پروردگار ہے، اور عبادت پروردگار سے ہٹ کر جتنا حصہ ہے وہ عبادت نہیں ہے۔ تو اگر میں اپنی زندگی کو کیلکولیٹ کرتا ہوں اور اپنے 24 گھنٹوں کا محاسبہ کرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ مشکل سے آدھا گھنٹہ یا بہت عابد ہے تو 1 گھنٹہ، اس کے علاوہ جتنا بھی اس کے دن کا حصہ ہے وہ عبادت سے خارج ہے۔ اچھا، اس مجمع میں اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ ہمارے معاشرے میں، مثلاً میں اندھیری میں رہتا ہوں یا ایران میں رہتا ہوں یا کہیں پر بھی رہتا ہوں، میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ ہمارے یہاں پر ایک شخص ہے کہ جو بہت بڑا عابد ہے، بہت بڑا عبادت گزار ہے، تو جو مفہوم آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ کیا ہے کہ وہ شخص کیسا ہوگا؟ بہت بڑا نمازی ہوگا،
بہت بڑا روزے دار ہوگا. ٹھیک ہے, یہ کیوں آیا؟ جب میں نے لفظ عبادت کہا تو لفظ عبادت سے میرے ذہن میں صرف نماز اور صرف روزہ کیوں آیا؟ جبکہ ایسا نہیں ہے. نماز عبادت ہے, یا یہ کہوں کہ نماز بھی عبادت ہے, نماز ہی عبادت نہیں ہے یا نہیں؟ نماز بھی عبادت ہے, روزہ بھی عبادت ہے, حج بھی عبادت ہے. تو بہت ساری عبادتیں تھیں, اس عبادتوں میں سے میں نے ایک جز کو لیا اور سمجھنے لگا کہ صرف یہی عبادت ہے. اور جب میں نے اس زاویے سے اپنی زندگی کو دیکھا تو اپنے 24 گھنٹے میں سے میں نے پایا کہ صرف آدھا گھنٹہ وہ ہے کہ جو عبادت الہی میں بسر ہو رہا ہے, اور اس کے علاوہ جتنا حصہ ہے وہ عبادت سے خارج ہے. جبکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو خلق ہی نہیں فرمایا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کرے. تو اس کے معنی یہ ہے, یا میں نے عبادت کے مفہوم کو صحیح سے نہیں جانا, اس کے معنی یہ ہے کہ میں نے عبادت پروردگار کے جو مفہوم کو تھا وہ صحیح سے نہیں سمجھا. اچھا چلے, میں تو خاطی ہوں, گنہگار ہوں, مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں, میں گنہگار ہوں, میں کوتاہی کر سکتا ہوں عبادت خدا میں. لیکن جو سب سے بڑے عابد تھے اس کائنات میں, کہ جن سے بڑا عبادت گزار اس کائنات نے نہ دیکھا, اور انہی میں سے ایک کی شہادت مثلا 2 یا 1 روز قبل گزری ہے, کہ ان سے بڑا عابد اس کائنات نے نہیں دیکھا. میں نے جب ان کی زندگی میں دیکھا تو ان کی زندگی بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں 24 گھنٹے یہ صرف اور صرف نماز میں مشغول ہوں. اگر ایسا ہے تو دکھا دے کوئی مجھے, ان کی زندگی کو, ان کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں. اگر ایسا ہے کہ 24 گھنٹے اگر امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اگر صرف نماز میں رہ رہے ہوں تو میں یہ مان سکتا ہوں کہ آپ کی پوری زندگی جو مفہوم میں نے عبادت کا سمجھا ہے, اگر میں اس زاویے میں دیکھوں گا تو ان 14 ہستیوں کو بھی میں اس زاویے میں لا کر نہیں تول پاؤں گا. اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک عبادت کا بہت کلی مفہوم تھا, اس کلی مفہوم کے جزئی پر میں نے آ کے اکتفا کیا اور اسی کو میں عبادت سمجھنے لگا. میں نے صرف نماز کو عبادت سمجھا, جبکہ نماز بھی عبادت ہے, نماز ہی عبادت نہیں ہے. اسی طرح بہت ساری عبادتیں تھیں لیکن میں نے اس کو عبادت نہیں سمجھا. اب یہ ہمارے قوم کی کم علمی کہیں یا دشمنوں کا ہم پہ حملہ کہیں کہ انہوں نے اس بات کو محسوس کیا اور ایک کلی چیز کو ہمارے سامنے جزئی بنا کر پیش کر دیا, ورنہ وہ اہل بیت کے جنہوں نے اس نماز کو عبادت بیان فرمایا تھا, اس روزے کو عبادت کہا تھا, اسی معصوم نے یہ بھی کہا تھا کہ کوئی اگر خوشنودی کے ساتھ اپنے ماں باپ کے چہرے پر نگاہ کر لے یہ بھی عبادت ہے. جس معصوم نے یہ کہا تھا کہ نماز جو ہے عبادت ہے, اس نے یہ بھی کہا تھا اپنے ماں باپ کے چہرے پر نگاہ کرنا جو ہے رحمت کے طریقے سے, شائستگی سے, یہ عبادت ہے. اگر ہم نے اس طریقے سے عبادت کو سمجھا ہوتا تو ہم اب آنے کے بعد جب دیکھیں گے, ہم نے جہاں پر یہ دیکھا کہ معصوم نے کہا کہ نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, اس معصوم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر رات میں وضو کر کے سو گے تو تمہاری پوری رات عبادت میں بسر ہوگی, ہے یا نہیں؟ اگر ہم اس زاویے سے احادیث کو دیکھتے اور ہم کلی طور پر عبادت کے مفہوم کو سمجھتے, پھر جانے کے بعد قرآن مجید کی اس آیت پر ہم آ کر کھڑے ہو جاتے کہ ہماری زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ جو عبادت سے خارج ہو جائے. تمام احادیث نے فرمایا کہ غیبت امام میں امام کا انتظار کرنا عبادت ہے, مگر یہ کہ میں نیت کروں کہ میں منتظر ہوں, مگر یہ کہ میں نیت کروں کہ میں منتظر ہوں. دیکھیں, لفظوں میں یہ کہہ دینا کہ میں غیبت امام میں زندگی کر رہا ہوں اور میں اپنے مولا کا انتظار کر رہا ہوں, یہ انتظار کرنا نہیں ہے. یہ بالکل اسی طریقے سے ہیں کہ جہاں پر ہم لقلقہ زبانی, یا جہاں پر آنے کے بعد ہم صرف زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ میں مولا کا منتظر ہوں, لیکن کیا ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آج کا دن میرا گزرا تھا جب سے صبح سے میں اٹھا ہوں, اور آج جب میں اپنے بستر پر جاؤں گا کتنے لمحے ایسے تھے جب میں نے اپنے مولا کے بارے میں سوچا تھا کہ میرا مولا کس حال میں ہے, کیا میرے مولا نے آج کھایا, میرے مولا نے کس طریقے سے آج کا دن گزارا. ہم اور آپ سب اسی اس پر شامل ہے. کوئی میں ایسا نہیں ہوں کہ یہاں اوپر بیٹھ گیا ہوں تو مجھے کوئی سبقت حاصل ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ جس ترازو میں وزن کم ہوتا ہے وہ اوپر اٹھ جاتا ہے. تو آپ الحمدللہ مجھ سے زیادہ سنگین اور وزنی ہیں, لیکن بہرحال ہم سب اسی کشتی میں سوار ہے کہ ہم غیبت امام میں زندگی گزار رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے آپ کو تولے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. تو عبادت کا مفہوم میں بات کر رہا تھا, کیوں ضروری ہے رنگ خدا میں ڈھلنے کے لیے انسان کا بندگی کے رنگ میں ڈھلنا, کیونکہ قرآن کی آیت کا یہ اگلا حصہ کہہ رہا ہے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. اب یہ عبادت کا وہ مفہوم میں نے بیان کیا کہ جس طریقے سے عبادت کو ہم نے سمجھا ہے, عبادت اس چیز کا نام نہیں ہے, اور اس پر انشاءاللہ کبھی تفصیل سے موقع رہا, وقت رہا تو ہم گفتگو کریں گے. باقی مولانا آپ کی خدمت میں, آپ ان سے سوالات کر سکتے ہیں. ہمارا کام تو یہ ہے چنگاری لگا کے چلے جانا, باقی آپ کو وہ سمیٹتے رہیں گے کس طریقے سے سمیٹنا ہے. بہرحال عبادت ایک کلی مفہوم تھا جس کو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا. ہم نے اسے جزئی طور پر سمجھا تو ہمارے معاشرے میں یہ مشکلات آئی کہ ہم نے اپنی زندگی کے ایک حصے کو
صرف عبادت میں محدود سمجھا اور اپنی زندگی کے باقی حصے کو جب عبادت سے خارج پایا تو میں نے کیا پایا کہ میں آزاد ہوں، میں اپنی زندگی میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ کیوں میں اپنے اس آدھے گھنٹے میں جب میں عبادت خدا میں مصروف تھا اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھ رہا تھا، اپنے اوپر کچھ پابندیاں عائد کیے ہوئے تھا، اس لیے کہ میں یہ سمجھ رہا تھا، میں موظف تھا کہ میں ابھی عبادت پروردگار کر رہا ہوں۔ لیکن اگر میں اپنے 24 گھنٹے ایسے گزاروں کہ جہاں پر میرے یہ نیت اور یہ میرا ارادہ ہو کہ میں عبادت پروردگار میں مصروف ہوں، تو ممکن نہیں ہے کہ مجھ سے خطا یا گناہ جو ہے وہ سرزد ہو جائے۔ تو ایک کلی مفہوم جہاں پر ہم نے جزئی طور پر سمجھا، یہ مشکل آئی۔ دوسری مشکل یہ ہے کہ عبادت کے معنی یہ نہیں ہے کہ جسے ہم اور آپ سمجھتے ہیں۔ ان تمام عبادت کے پیچھے ایک حقیقت پوشیدہ ہے۔ لفظ نماز کہنے میں کتنا وقت لگا؟ شاید 1 سیکنڈ بھی نہ لگا ہو، وہ کلمہ البصر والی منزل پلک جھپکتے ہی کہہ دیا نماز۔ لیکن یہ جسم نماز کی حقیقت کو محسوس نہیں کر سکتا، یہ اس کے اعمال کو انجام دے سکتا ہے۔ اس کی پشت پر ایک حقیقت ہے جہاں پر ہمیں پہنچنا ہے اس عمل کے ذریعے سے۔ پتہ نہیں میں اپنے لفظوں سے اس بات کو واضح کر پا رہا ہوں یا نہیں کہ کوئی بھی عبادت جو ہے اس کی عبادت کے پیچھے ایک حقیقت پوشیدہ ہے۔ روزے کے پشت پر ایک حقیقت ہے، حج اس کی پشت پر ایک حقیقت ہے، جتنی عبادت الہی جتنے ارکان پائے جاتے ہیں اس کی پشت پر ایک حقیقت ہے۔ یہ ظاہری جسم اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، مگر اگر اس حقیقت تک پہنچنا ہے تو مجھے اسی جسم کا سہارا لینا ہوگا، مجھے اعمال اسی جسم کے ذریعے سے کرنا ہوں گے تاکہ میں اس حقیقت تک پہنچوں۔ تو الغرض میرا یہ وجود جو ہے اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس حقیقت تک پہنچوں۔ اب اس حقیقت کو پہنچنے کے لیے ضروری نہیں ہے، میں بہت احتیاط کے ساتھ ان لفظوں کو بیان کر رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو عبادت کی شکل میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہ عبادت ہو، ضروری نہیں ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت جگہ پر تعبیرات جو آئی ہے نمازوں کی، وہ کیا ہے کہ ان کی نماز سوائے اٹھنے اور بیٹھنے کے کچھ نہیں ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں چونکہ وہ اس حقیقت کو نہیں جان رہے تھے، یہ اس کے ظاہر پر آ کر رک گئے۔ جب آپ ظاہر پر رک جائیں گے اور اس حقیقت تک نہیں پہنچیں گے تو یہ نماز سوائے اٹھنے اور بیٹھنے کے کچھ نہیں رہ جائے گی۔ اس کے معنی یہ ہے عبادت جو ہے یا نماز جو ہے ایک تعبدی عمل ہے۔ تعبدی عمل کے معنی کیا ہے کہ میرے مولا نے کہہ دیا لہٰذا میں کر رہا ہوں، اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا یہ الگ موضوع ہے۔ آپ نہج البلاغہ کی اگر اس حدیث کو اٹھا کر دیکھیں گے کہ جہاں پر امام نے عبادت کیوں کر رہے ہیں اس کے مفہوم کو بتایا ہے کہ اے میرے پروردگار، میں نہ جنت کی لالچ میں تیری عبادت کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف سے تیری عبادت کرتا ہوں، بلکہ میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا۔ اور شاید اس لفظ پر آپ کی نظر ہو کہ علی وہ ذات ہے کہ جو اہلیت خدا پر گفتگو کر رہا ہے کہ میں نے یعنی وہ شخص ہے ذات علی ابن ابی طالب جو اہلیت پر گفتگو کر رہا ہے اور ہماری اور آپ کی اہلیت پر نہیں، کہ میں نے خدا کو اہل پایا لہٰذا میں اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا ایک تعبدی عمل ہے یہ عبادت، ٹھیک؟ تو تعبدی عمل میں جو نیت ہماری ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ اور یہیں پر میں مجلس کو تمام بھی کروں گا تاکہ ہم اور آپ جب مصلی عبادت پہ کھڑے ہو یا اور کوئی بھی عبادت پہ کھڑے ہو تو ہم اس معنی کو سمجھے اور اس مفہوم کو سمجھے کہ تعبدی عمل یعنی کیا۔ آپ دیکھیں ایک شخص تھا، ہم اور آپ اللہ کے بندے ہیں، ہے یا نہیں؟ بندگی کے معنی کو ہم سمجھے کہ بندگی کہتے کسے ہیں اور بندہ ہوتا کیا ہے۔ بندہ یعنی غلام، ٹھیک؟ میں آسان لفظوں میں سمجھاؤں اس کو، میں بہت ایک ڈیپلی کنورزیشن نہیں کرنا چاہ رہا آپ سے، ایک آسان لفظوں میں ہم گفتگو کرتے۔ بندہ یعنی غلام۔ غلام کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایک شخص تھا کہ جو بازار میں گیا اور اس نے چاہا کہ وہ غلام خریدے۔ غلام خریدنے کے لیے بازار میں گیا تو جو بیچنے والا تھا، ہو سکتا ہے شاید کھوجا کمیونٹی کا ہو، چونکہ اس نے سمجھ لیا تھا یہ خریدنے والا آیا ہے، لہٰذا اس نے پوری کوشش کی سامان تو بیچ کر رہوں گا میں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ چونکہ ایکچولی میں بھی اسی کمیونٹی کا ہوں لہٰذا میں چاہ رہا ہوں اپنا کنٹینٹ بیچوں یہاں سے، لہٰذا وہ بات آ جاتی ہے۔ بہرحال یہ شخص گیا اور اس نے چاہا کہ غلام خریدے۔ اب یہ بیچنے والا تھا، وہ اچھا معاملہ کرنے والا تھا۔ جب اس نے کہا مجھے غلام دکھاؤ تو یہ غلام لاتا تھا اور اس کے خواص کو بیان کرتا تھا کہ یہ غلام یہ ہے اور اس کو یہ کام بھی آتا ہے، مثلاً یہ لکڑی کا کام بھی کر لیتا ہے، یہ فلاں کام بھی کر لیتا ہے، یہ بھی کر لیتا ہے، یہ وہ بھی کر لیتا ہے۔ یہ جو بھی غلام کو وہ پیش کرتا تھا، یہ جو خریدنے والا تھا اس سے 100 سوال کرتا تھا، یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ نام بتاتا تھا اور یہ پوچھتا تھا یہ بتاؤ تم کیا کرتے ہو؟
تو وہ کام بتاتا تھا. یہ ایک ایک کر کے غلام دکھا رہا تھا اور وہ سب سے یہی سوال کرتا تھا. بیچنے والا اس کے تمام خصوصیات کو بتاتا تھا, پوچھنے والا صرف یہ 2 سوال پوچھتا تھا اور اسے کہہ دیتا تھا کہ تم جاؤ. ٹھیک ہے, صبح سے ایک وقت گزرا, دوپہر ہو گئی, شام ہونے آئی, اور آخر میں غلام بیچنے والے کے پاس جتنے غلام تھے اس نے سب کچھ دکھا لیے. آخر میں تھک ہار کے اس نے چاہا کہ ایک آخری غلام بچا ہے کہ جس کے پاس کوئی کمال نہیں ہے, لیکن جب سب دکھائے ہیں صبح سے اب تک محنت کی ہے تو اسے بھی دکھا دیتا ہوں. اب جب اس غلام کو پیش کیا, چونکہ کوئی کمال تھا ہی نہیں, تو اسے بس لا کے کھڑا کر دیا. جب لا کے کھڑا کے اس نے سوال پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے اور تم کرتے کیا ہو, جو سوال سب سے کر رہا تھا. جب اس نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے تو غلام نے کہا جو تم رکھ دو. جب اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے, کہا جو تم رکھ دو. کہا تم کام کیا کرتے ہو, جو تم کہہ دو. اب دیکھیں آپ, یعنی یہ جو مفہوم ہے ایک غلام اور آقا کا, یعنی یہاں پر یہ غلام جو ہے وہ اظہار وجود نہیں کر رہا ہے کہ میں کون ہوں یا مجھے کیا آتا ہے, نہیں, میں غلام ہوں. جو تو میرا نام رکھ دے آج سے وہی میرا نام, جو تو مجھے کام کہہ دے وہی میرا کام. اگر یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے پروردگار عالم کے بندے ہیں, بندے یعنی جو اس نے کہہ دیا وہ ہمیں کرنا ہے. اے میرے پروردگار, عبادت کی لالچ میں تیری بارگاہ میں کھڑا نہیں ہوا ہوں, نہیں میرے پروردگار, چونکہ تو نے حکم دیا تھا کھڑے ہو جاؤ, میں کھڑا ہو گیا. آپ دیکھیں ایک اور واقعہ, یہ حکایت ملتی ہے کہ ایک مسجد میں ایک مولانا تھے, وہ نماز پڑھنے کے لیے گئے. اب وہ وضو کر رہے تھے, انہوں نے کیا دیکھا, جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے وضو کرنے کے لیے ایک شخص بہت تیزی سے آیا, بہت تیزی سے وضو کیا, اپنی نماز پڑھی. جب تک ان مولانا کا وضو ختم ہوا تھا اس کی نماز ختم ہو گئی. تو یہ مولانا چونکہ ان کا وظیفہ تھا, انہوں نے اسے بلایا اور کہا ہے جوان ٹھہرو, یہ کیا طریقہ ہے, تھوڑا آرام سے آہستہ سے نماز پڑھنے آئے ہو, رکو, تھوڑا سکون لو, سانس لو, یہ کتنی جلد بازی میں تم نماز پڑھ کے جا رہے ہو. اس نے ایک جواب دیا, اور یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آئندہ آپ بھی تیز نماز پڑھنے لگنا, لیکن جو اس کے پیچھے حقیقت پوشیدہ ہے. اس نے کہا دیکھیں مولانا, میں سمجھتا ہوں کہ نماز پڑھنی چاہیے یہ وہ, لیکن میں خطا کار گنہگار کیا نماز پڑھوں گا. میں تو صرف اس فہرست میں آنا چاہ رہا تھا جہاں پر اللہ نماز گزاروں کو یاد کرے تو میرا بھی شمار ہو جائے اس میں, کہ جب خدا یہ کہے کہ نماز پڑھنے والے کون تھے تو میرا بھی شمار ہو جائے. کل اٹھ کے روزے محشر خدا یہ نہ کہے کہ یہ سر اٹھانے والوں میں سے تھا. ورنہ ہاں, حقیقت نماز آپ جیسا کہہ رہے ویسی ہونی چاہیے, آہستہ, لیکن میں تو اس لیے آیا تھا کہ اس صف میں اپنا نام لکھوا لوں کہ میں اللہ کا باغی نہیں ہوں. لہٰذا جب عبادت کی انسان عبادت کرنے کے معاملے میں ہو تو یہ ضروری ہے کہ انسان اس بات کو جانے, انسان اس بات کو سمجھے کہ وہ ایک تعبدی عمل کو انجام دے رہا ہے اور اپنے مولا نے کہا ہے لہٰذا اس بات پر عمل کر رہا ہے. انشاءاللہ اس موضوع پر طولانی بحثیں ہیں, انسان کو کوشش کرنی چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ ان کے پیچھے کیا ضرورتیں ہیں اور کیا بقول ہمارے عام زبان میں کیا سائنس ہے اس کے پیچھے. لیکن سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سے جب کسی نے سوال کیا اسی عنوان سے تو آپ نے ایک جواب دیا, فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ, کہ اللہ کی عبادت تب ہو سکتی ہے کہ جب اسے پہچان لے. اب یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمیں اور آپ کو ٹھہرنا ہوگا اور یہ جاننا ہوگا کہ اس عرفوہ کی منزل میں ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. ہر آدمی کی ضرورت ہے, چونکہ بندگی کرنا ہے, رنگ خدا میں ڈھلنا ہے, لہٰذا ہمیں بندگی کا رنگ طاری کرنا ہوگا. بندگی تب تک نہیں ہو سکتی جب تک اسے پہچان نہ لے. جس کی بندگی کر رہے اسے تو جاننا ہوگا. اب یہ جاننا کیا ہے, کیسا ہے, کیسے ممکن ہے اس کائنات میں, الغرض ان 14 ہستیوں کے علاوہ اس کائنات میں کوئی راستہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس ذات تک پہنچا سکے. جتنے راستے ہیں سب تباہی اور گمراہی کی طرف لے جا سکتے ہیں, اور اس کے لیے ایک زندگی درکار ہے کہ انسان اس پر جتنا غور و فکر کرے, جتنا سوچے, جتنا سمجھے کم ہے. انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے. الغرض میں نے مجلس کے شروع میں ایک لفظ کہا تھا کہ رونے رلانے کے دن ہے, انسان کوشش کرے اپنے آپ کو جتنا اس غم میں مغموم کر سکے. ارمان ہے, اور یہ معمولی ارمان نہیں ہے, میرا اور آپ کا ارمان نہیں ہے کہ جس پر ہم اور آپ صرف سرسری طور پر گزر جائیں. شہزادی کی حدیث آپ کے سامنے ہے کہ کون روئے گا. امام رضا اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے,
اور کتنا ارمان معصوم کو ہو سکتا ہے کہ ان کے جد مظلوم پر آنسو بہائے جائیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص خود روئے اور 100 لوگوں کو رلائے اس پر جنت واجب ہے۔ پھر کہتے نہیں خود روئے اور 50 کو رلائے اس پر جنت واجب ہے۔ پھر کہتے نہیں خود روئے اور 10 لوگوں کو رلا دے اس پر جنت واجب ہے۔ آخر میں کہتے ہیں نہیں خود روئے اور فقط 1 کو رلا دے ہم اس پر بھی جنت واجب کر دیں گے۔ کتنے کریم ہے۔ آخر میں کہتے ہیں اگر رونا نہ آتا ہو تو بس اپنی رونے جیسی شکل کو بنا لے ہم اس پر جنت کو واجب کر دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کسی کو ارمان ہے کہ کوئی ان کے جد مظلوم پر آنسو بہائے، اور یہ ارمان کیوں ہے؟ یہ کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے کہ جس کی پوری زندگی روتے ہوئے گزر گئی، ہائے جب کسی جگہ سے گزرتے ہیں کسی چیز کو دیکھتے ہیں کربلا کو یاد کرنے لگتے ہیں، جب کوئی ملنے آ جاتا ہے الشام الشام کہہ کے رونے لگتے ہیں، جب بازاروں سے گزرتے ہیں قصاب اپنی دکانوں کے آگے کپڑا ڈال دیتے ہیں، اور جب کسی ذبیحے پر نظر پڑ جاتی ہے ذبیحوں کو دیکھ کر اس سے پوچھتے ہیں یہ بتا کیا تو نے اسے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا، کیا اسے کھانا کھلایا تھا؟ وہ کہتا تھا مولا و آقا ارے ہم مسلمان ہیں، ہم محمد کے دین کے ماننے والے ہیں مولا، آداب کو جانتے ہیں کہ پیاسا جانور کو ذبح نہیں کرتے، ارے بھوکا جانور کو ذبح نہیں کرتے۔ بس یہ سننے کے بعد اپنے جد مظلوم کی قبر کی طرف رک کر کے کہتے تھے اے نانا ارے آپ کی امت تو جانور کو بھی پیاسا ذبح نہیں کرتی، اے نانا آپ کے نواسے کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا و پیاسا شہید کر دیا گیا، اے نانا ارے میرے بابا کو کھانا نہ ملا۔ اور عزاداروں یہ کلک اہل بیت کے دل میں ایسا تھا کہ خود امام حسین علیہ السلام نے یہ جو کلک ہے کہ پیاسے مارے گئے کتنا سنگین تھا اہل بیت پر۔ آپ آنے کے بعد جناب علی اکبر کی شہادت میں دیکھیں گے کہ بابا ممکن ہو تو 2 بوند پانی پلا دے، یہ کلک آپ کو جناب علی اصغر کی شہادت میں ملے گا کہ جناب علی اصغر کو لے کر جب میدان میں چلے ہیں کتنا عجیب تھا حسین ابن علی کے لیے کسی سے کچھ مانگنا، وہ حسین کے جس نے کسی کے سامنے ہاتھوں کو نہ پھیلایا ہو، ارے یہ وہ کریم خاندان ہے کہ جو لوگوں کو عطا کرتا ہو۔ کتنا سخت تھا حسین کے لیے کہ سوال آپ کرے، اتنا سخت تھا کہ پوری کربلا میں کسی مصیبت میں حسین ابن علی نے اپنے چاہنے والوں کو یاد نہیں کیا، مگر یہ وہ مرحلہ تھا کہ جہاں پر امام نے یاد کیا کہ اے میرے شیعوں کاش کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے کہ کس طریقے سے میں اپنے 6 ماہے کے لیے سوال آپ کرنے جا رہا ہوں۔ یہ پیاس کتنا عجیب مرحلہ تھا اہل بیت کے لیے، اور کتنا کلک رہا ہے اہل بیت کو۔ عزادارو بس آخری جملہ اور مجلس کو تمام کر رہا ہوں، یہ پیاس کتنی شدید تھی کہ جہاں پر روایت بیان کرتی ہے کہ عصر عاشور جب امام حسین کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور ذوالجلال نے چاہا کہ اس خبر شہادت کو خیمے میں پہنچا دے، ذوالجلال نے کیا کیا؟ اپنی پیشانی کو سینے اقدس پر ملا، ارے خون کے کچھ نشان پیشانی ذوالجلال پر آئے، اور یہ کہتا ہوا خیمہ حسینی کی طرف دوڑا کہ ہائے اس امت نے غضب کر دیا، ارے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں کہ میں اس منظر کو نہیں بھول سکتا کہ جب ذوالجلال خبر شہادت کو لے کر خیمے میں پہنچا تھا، ارے جب پہنچا خیمے میں کیا دیکھا کہ ایک 4 سالہ بچی ہے کہ جو در خیمہ پر کھڑی ہے۔ بس جیسے ہی ذوالجلال کو اس کیفیت میں آتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ کہتی ہے میرے بابا کے گھوڑے، ارے میں یہ تو جان گئی ہوں کہ میرا بابا مار ڈالا گیا، مگر اتنا بتا دے ارے مرنے سے پہلے پانی نصیب ہوا یا پیاسا ہی ذبح کر دیا۔ انا للہ و انا
شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، میں وارث تطہیر ہوں، میں وارث تطہیر ہوں، نام سے نبی ہوں، اے شام کے لوگوں شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، افسوس کنی تھی میں اسے مانگ رہے ہو، تم جس کے غلاموں کی غلامی میں رہے ہو، کہ ظلم نہ ہوگا کبھی میں زندہ بھی ہوں، اے شام کے لوگوں علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، دلوں میں جکڑا جو یہ ایمان کھڑا ہے، تاجداری سے کعبے کی فضیلوں نے کیا ہے، ہم سب میں یہ بڑا ہے رتبے میں بڑی ہوں، شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، تم اپنے پیمبر کو اگر دیکھنا چاہو، ایسے پہ جو یہ سر ہے اسے غور سے دیکھو، شکل پیمبر ہے یہ میں اس کی خوبی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، سکینہ جان، سکینہ جان، بابا قربان، قافلہ لٹ گیا برسر کربلا، مجھ کو مارا گیا تجھ کو پیاسا رکھا، نیزے پہ ہم چلے تو چلی خاک پہ، پاؤں تیرے جلے ہم تڑپتے رہے، سکینہ میری بچی اے بابا کی جان، تجھ سے بیٹی جدا میں ہوا تھا کہاں، ٹوٹی جہاں میں تھا وہاں، میری بچی بابا قربان، میری بچی بابا قربان، میری بچی بابا قربان، رونا نہ یوں، رونا نہ یوں، میں ساتھ ہوں، سہے مظلوم کہتے تھے سکینہ سے اے بی بی، مظلوم کہتے تھے سکینہ سے اے بی بی، ہماری اور تمہاری داستاں ہے ایک جیسی ہے جان، سکینہ جان، سکینہ جان، سکینہ جان، بابا قربان، سکینہ جان، سکینہ جان، سکینہ جان، بابا قربان، تیری میری مصیبت ہے
پوری گردن پہ میرے تھی تیری گردن میرے رسی میرے سے پر چلا ہوں اور تو کانٹوں پہ ہے بیوی ڈگا سر سے لہو جاری تیرے کانوں سے خو جاری تماچے دیر چہرے پر لگائے جا رہے ہیں یہاں نیزے پہ ہم پتھر ہی کھائے جا رہے ہیں اے جان سکینہ جان سکینہ جان سکینہ جان بابا قربان جان سکینہ جان سکینہ جان سکینہ جان بابا قربان شہ مظلوم گفتے رکیے ای بہشتم شہ مظلوم گفتے رکیے ای بہشتم سے قادر انسان نوستت شد سبھی ہے شان نوستم اے جان سکینہ جان سکینہ جان سکینہ جان یا حسین 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 مت زینب در خیمہ سے صدا دیتی تھی رو کر عباس بچا لو میرے عباس بچا لو زینب در خیمہ سے صدا دیتی تھی رو کر عباس بچا لو میرے عباس بچا لو گھر لوٹنے کو آئی ہے یہ فوج ستمگر عباس بچا لو میرے عباس بچا لو زینب در خیمہ سے صدا دیتی تھی رو کر عباس بچا لو میرے عباس بچا لو ہائے فریاد ہے فریاد ہے اے شہ کے فدائی نرغے میں لعینوں کے ہے تنہا میرا بھائی تنہا میرا بھائی بن بھائی کی ہو جائے گی یہ زینب مضطر عباس بچا لو میرے عباس ایک بنا زینب در خیمہ سے صدا دیتی تھی رو کر عباس بچا لو میرے عباس بچا لو ایک روز ردا سر سے گری میرے جو بھیا
پردے کی عجب شان تھی، سورج نہیں نکلا، سورج نہیں نکلا، اور آج مجھے جانا ہے کوفہ میں کھلے سر، عباس بچا لو میرے عباس بچا لو، گھر لوٹنے آئی ہے یہ فوج ستم گر، عباس بچا لو میرے عباس بچا لو، یا حسین بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ نعرے